इसी इबारत की वजह से इनको छोड़ा था। نہیں اور آپ بھائی میرا مسئلہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں کٹر بت پرست تھا پہلے. آپ سمجھ لیجیے کہ کون کیا رہا ہوں گا. میں بریلوی تھے؟ بریلوی تھے تب. میں بریلوی نہیں تھا, میں ایک برہمن ہندو تھا. اچھا ارے رے 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 رے. گریٹ. یہ تو ایکس ہندو ہے. ایکس ہندو تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایکس ہندو کے ساتھ میں بہت بہترین باتیں کرتا ہوں. ہاں تو کرو کریے نا کرو آپ. ایڈم اچھا کرو. کروں گا لیکن سب سے پہلے مجھے اعلیٰ حضرت کی یعنی اعلیٰ حضرت تو بلاسفیمس آپ نے کہہ دیا نا کہ انہوں نے گستاخ رسولیہ یہاں تک آئے, پھر آپ سے دوسری باتیں کرتے ہیں. نہیں میں نے کب کہا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی تو پھر رسول ہے. محمد صاحب قبر میں سیکس فرما رہے ہیں, رائٹ؟ نہیں, آپ عبارت پہ فتویٰ لگا دیجیے. جس نے بھی ایسا بولتا ہے جو وہ گستاخ ہے. ہاں, جو بھی یہ بولتا ہے کہ محمد صاحب قبر میں سیکس لگا رہے ہیں 13 عورتوں کے تو ساتھ, وہ گستاخ چاہے ہے. باری باری چاہے اکٹھے, وہ گستاخ ہے. تو پہلے یہ عبداللہ میرانی صاحب کو نپٹ لیتے ہیں, یعنی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد میرانی صاحب اس اسٹیٹمنٹ میں فتویٰ لگائیں. نہیں سپوز سر, کریں میں یہ کوئی اسٹیٹمنٹ میں بول رہا ہوں, میں ایک ایکس مسلم ہوں, میں بول رہا ہوں میں کوئی یہ اسٹیٹمنٹ اتھارٹی میری تھوڑی ہے. جو فتویٰ لگاؤں گا. سپوز کر لیں میں کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں کہ محمد صاحب اپنی قبر میں اپنی 13 بیویوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں. میرے اوپر فتویٰ لگائیں. میں سر فتویٰ توہین اب رسالت آپ کے کی ہے اوپر, ابھی کہ نہیں کی ہے؟ آپ کے اوپر نیا فتویٰ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں بچی ہے نا سر. ہاں, میں نے اسٹیٹمنٹ جو بولی ہے, یہ میں نے اسٹیٹمنٹ گستاخ رسول کی بولی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے بولی اور یہ گستاخ رسول کی کیٹیگری میں آتا ہے. ماشاء اللہ, تھینک یو. بس یہی چلے گا. بہترین نہیں 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 نہیں, شکریہ بہترین, بھائی. شکریہ, تھینک یو. میری بات آپ کا سنیے. پاؤں آپ کہاں میری ہے بات پربھو؟ سنیے. آپ جو ہے جو کسی کتاب کے حوالہ دے رہے ہیں, اس اچھا حوالے کو مرحوم, پڑھ مجھے کے یہ آپ. بتائیے, وہ بھائی نے پوچھا آپ کے پاؤں کہاں ہیں, انہوں نے آپ کے پاؤں کو چھونا ہے ابھی. تھینک یو کرنے کے لیے, آپ کو چرن سپرش کرنے ہیں انہوں نے. ایڈم میں نے مرحوم نہیں کہا, پربھو کہا یار. نہیں بھائی, میں تو صرف ایکچولی میں تو آپ کی اسٹریم میں صرف اس لیے آیا تھا اور یہ بات کرنے آیا تھا کہ مجھے ابھی جب اسٹریم سن رہا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ آپ کرسچن ہو گئے, تو بڑا اچھا, تعجب ہوا میرے کو. اب آپ جو ہے نا وہ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے ہیں, فوراً نہیں سے نہیں میں نہیں, بس کمپیریٹیو آگے لے کے انالیسس آئیں نہیں گے. کر رہا ہوں. نہیں ہلائیں گے ایڈم کمپیریٹیو بھائی. انالیسس. ارے بھائی, رات کو 1 بجے کا اوپر ہو گیا سمے کہ کمپیریٹیو انالیسس کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک اچھا مجھے یہ بتائیے, ہاں بولیے. آپ نے اسلام ہاں قبول کیوں کیا, وہ والی حجت دیں مجھے. وائی ڈیڈ یو ایکسپٹ اسلام؟ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ ایک فطرتاً جو ہے میرے کو اندر سے ایسا لگتا تھا کہ بت پرستی, شخصیت فطرتاً پرستی یعنی اور کہ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں, اس قرآن پڑھ کے نہیں, حدیث پڑھ کے نہیں, بس فطرتاً نہیں آپ نے بالکل کہا. نہیں. پہلے میں نے اچھا قرآن کا ترجمہ, میرے سنیے آپ, اوکے, میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا اچھا مولانا عبد الکریم فاروق صاحب کا, اچھا اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ کے اوکے. ایٹریبیوٹ جو سورہ میں اخلاص کھولیں جی میرے سامنے, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. مجھے ذرا سورہ اخلاص میں بتائیں, ورڈ احد قرآن میں کتنی دفعہ اور یوز ہوا ہے؟ سر یہ تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کتنے سے. کیا مطلب, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑا اسلام کو, سوری قبول کیا اسلام کو, اور آپ نے ارے سورہ بھائی میں اخلاص نے کی وجہ سے سنیے. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ, لیٹ می آسک دا کوسچن فرسٹ, تاکہ آپ کو جواب دینے کے لیے پوری مفصل چیز ہو. آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ کے اسلام قبول کیا, آپ نے سب سے پہلی جو مجھے حجت دی ہے وہ سورہ اخلاص کی دی ہے. اب میرا آپ سے جی سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد, یہ قرآن میں اور کس کس جگہ پہ یوز ہوا ہے, کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں, لٹرل سینس میں احد ورڈ جو ہے وہ لٹرل سینس میں کہاں یوز ہوا ہے یہ نہیں بتا سکتا میں, لیکن چلے یہ میں ضرور کہہ بتاتا سکتا ہوں, ہوں کہ اللہ. میری بات سن. سورہ بقرہ آیت نمبر 136, سورہ بقرہ آیت نمبر 102, سورہ بقرہ آیت نمبر 285, سورہ النساء آیت نمبر 73, سورہ النساء آیت نمبر 84, سورہ النساء آیت نمبر 153, اور چوتھی سورہ کے اندر آیت نمبر 152, اور سورت نمبر 112 کی بھی آخری آیت کے اندر. لیکن ان تمام جگہوں پہ کسی بھی جگہ احد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے, ایک کر دو گے, ون اینڈ اونلی کر دو گے, تو سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا, سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں احد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی, بعد میں نہیں, آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دا لٹرل میننگ آف ورڈ احد از ناٹ ون. It is not one, it means not literal.
قرآن میں کسی بھی جگہ پہ احد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اور جگہ پہ ون آف ہے, ون آف سم تھنگ, ایک میں سے, مینی میں سے ایک, بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر احد جہاں جہاں یوز ہوا ہے وہ ایک میں, بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد, دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے, الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے, یہاں پہ ورڈ ہے احد. اور احد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں احد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کے ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی, کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ ایک آپ میرے کو بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورس کا؟ یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے, ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے, بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل, بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے, یہ ہونا چاہیے. احد الربات, بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام, اسنام, بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں احد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف وٹ, ون آف ہیومنز, ون آف گاڈز, ون آف بت, ون آف اسٹیچوز, ون آف راکس, ون آف وٹ. انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں, آپ میرے کو ایک بات بتائیں, آپ جیسے دیکھیے اگر ایک میں بھی کہوں کہ میرے سنیے, میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا, تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے, میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, کہوں گا نا ایسے. تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا؟ اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل هو اللہ احد کے بعد سمجھ کا اگلی مطلب آئی ہوتا ہے کہ سر احد ختم ہو گیا. سمجھ قل هو اللہ الصمد, سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز ہے, مطلب اگر اس کو انگلش میں ایک اپن اور بولے تو جھوٹ, ایک اور جھوٹ. آپ کے تبری احد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. احد وہ پتھر ہے جو ایبسولوٹ اندر سے انٹرنل ایمٹی ہے. بھی انگلش میں ایبسولوٹ انٹرنل بولیں گے اپن. اب بھائی احد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. احد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے, جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہے ڈالنے والا گلا تھا, اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور احد ایک کالا پتھر ہے. اللہ احد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں, سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی, کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اسنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھیں جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی نہیں آتی تو ہے ابھی بھائی دکھاؤں آپ کو. عربی پڑھنی آپ آتی ہے ابھی سمجھ دکھاؤں. کا نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. اوکے تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil is in the detail. وہی سیم جیسا ٹینا جی کا معاملہ ہوا تھا نہیں. ویسی ہمارے عبداللہ مہرانی صاحب کا بھی معاملہ ہوا ہے. بس اوپر شوگر کوٹڈ چیز دیکھ کے سمجھ گئے کہ اسلامی سچا ہے. سر کامن سینس ہے نا, یہ ایک پولی چیز ہے بت پرستی. یہی تو بتا رہا ہوں, کامن سینس نہیں ہے. آپ سے نہیں جھوٹ کامن, بولا بالکل جا رہا لٹرلی ہے. کامن سینس ہے یار. آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا چلے کامن سینس کی دیکھیے بات میرے کرتے کو ہیں. کامن نہیں سینس کی میرے بات. کو کس نے لیٹس کسی فرگیٹ نے ایوری تھنگ. کامن سینس کی بات, فرگیٹ ایوری تھنگ. آپ کو عربی آتی نہیں, آپ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. فرگیٹ ایوری تھنگ. کامن سینس. اللہ میاں کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے جی کون سے؟ چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام دیں. آپ سورہ اخلاص میں سمجھ لیں, آپ جو نہیں, ایٹریبیوٹس ہیں یا پھر ایٹریبیوٹس آف اللہ. هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم المالک القدوس السلام المؤمن المحمی العزیز الجبار 99 المتکبر آسماء الخالق. الحسنہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ.
اسماء حسنا اس کے ایٹریبیوٹس ہے نا. اسماء حسنا, ہر اسماء حسنا جو ہے, اسماء حسنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی صفتیں, صفت. تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایٹریبیوٹ. شکر ہے. نہیں وہ نام آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام ہے اللہ کے نام ہے, تو ہر نام ایک ایٹریبیوٹ کو شو کر رہا ہے نا, صفت کو شو کر رہا ہے نا. ہاں تو اس کو ایٹریبیوٹ ہی بولیں گے, نام کیسے بولیں گے؟ ایٹریبیوٹ تو وہی نا, ایٹریبیوٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ, ٹینشن نہیں لینے کا, ٹینشن نہیں لینے کا. صفتیں ہیں اللہ کی صفت میں سے, اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے رحمان کی, جی رائٹ, رحیم کی, رائٹ, جی قادر کی, رائٹ, جی قہار ہے وہ, رائٹ, جبار ہے وہ, رائٹ, جی خالق ہے وہ, رائٹ. جی اچھا محب بھی ہے, پیار بھی کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. اوکے, یہ میں نے چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام لیے ہیں. لاجک پہ بات کریں گے اب, سمپل, ٹھیک ہے, سمپل لاجک, کوئی قرآن نہیں, کوئی کچھ نہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ میاں نے جب دنیا نہیں کریٹ کی تھی اس وقت وہ اکیلا تھا اس دنیا میں, اور کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ, کریکٹ؟ جی سچی بات ہے, مانتے ہیں اس بات کو, کوئی اور نہیں تھا اس کے ساتھ؟ بے شک 100% آپ کو اس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اکیلا تھا اس وقت. بالکل, اگر کائنات اللہ تعالی نے تعمیل نہیں کی ہے بے شک وہ اکیلا ہی ہو. اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں تھا. آپ اگر اس مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو جن کا جو انسانوں سے 20,000 سال پہلے بنائی گئی تھی, میں اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں, کوئی بندہ نہیں تھا اس کے پاس, کچھ نہیں تھا. اللہ اکیلا, کلم کلا, رائٹ, اکیلا, بیکاز ہی از ایور دیئر, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کریکٹ؟ نہیں, سب بھی آتا نا کہ انسانوں کی جو روحیں ہیں, اور روحیں بھی کریٹ کی ہوئی ہے نا, اس کریشن سے پیچھے چلے جاؤ, اس وقت اللہ اکیلا تھا, کلم کلا. ارے اللہ کہتا ہے نا هو الاول, سب سے پہلا اللہ ہے. جب پہلا تھا تو باقی نہیں تھے, تبھی تو پہلا ہے نا بھائی, رائٹ. ہاں بولیے. آپ کو تو بیسک کانسیپٹ آف اسلام ہی نہیں پتا بھائی. ہیلو, کیوں ٹینشن لے رہے ہو, بولو نا. بیسک کانسیپٹ آف اسلام کو نہیں پتا. میرے کو اسلام میں جتنا جاننا ہے نہیں, ہیلو, لاجک پہ بات ہونے لگی ہے اب. اللہ میاں اکیلا تھا, یہ سارے مسلمان مانتے ہیں, 110% مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا تھا ہمیشہ سے. وہ اس ٹائم پہ اکیلا تھا, ہاں یا نا؟ مسلمان کس حساب سے ہو گئے اگر تمہیں یہ والی چیز نہیں پتا تو؟ ہیلو بونگے, اللہ اکیلا ہے, لاجک پہ بات کر رہا ہوں میں, لاجک پہ بات کر رہا ہوں. ہاں چلیے, ہاں ٹھیک ہے, اللہ اکیلا تھا, کوئی اس کا شریک ساتھ, تھینک یو سو ویری مچ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے. اوکے, اب اگر اللہ اکیلا ہے, سائیکالوجی 101 پر آتی ہے کہ اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں اور آپ کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایز اے ہیومن آپ کے اندر کچھ صفات ہیں, صفت بولنے کی. اللہ کہتا ہے اس کا قول, وہ کلام کرتا ہے. اللہ سماعت کرتا ہے, لسن کرتا ہے, ہی لسن. اللہ سماعت کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے. اللہ کو اپنی صفات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انسان بنانے کی ضرورت تھی. He had to create humans. He had to create فرشتے. He had to create جن. ورنہ وہ اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھا, وہ اپنی صفات دکھا نہیں سکتا تھا. دنیا کی کوئی بھی چیز اگر انکمپلیٹ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی. آپ اسلام کیسے قبول کر لیا؟ آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی وجہ سے اسلام قبول کیا. لاجک کی فرسٹ لاجک, سائیکالوجی 101, لاجک 101 کے اوپر آپ فیل کرتا ہے آپ کا اللہ میاں. کیسے اسلام قبول کر لیا آپ نے؟ اب یہ آپ جو اتنی جو باتیں, میری بات سنیے, آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں آج, آپ یہ آپ کو جب آپ کو اسلام سے جب آپ کا کہتے ہیں وہ ایک موہ بھنگ ہو گیا, آپ نہیں, یہ مجھے حجت نہ دیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیسے وہاں پہ اللہ کمپلیٹ کیسے تھا؟ اگر وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. جس بھی بندے کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ ہیومن ہو سکتا ہے, کوئی کریٹڈ چیز ہو سکتی ہے, گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ ہیز ٹو بی کمپلیٹ وداؤٹ اینی تھنگ ایلس. کسی بھی اور چیز کے بغیر خدا کمپلیٹ ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں, اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں, یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ تو بتائیں اسلام تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے, لیکن اللہ اکیلا ہے, باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کوئی نہ کوئی اور تھا.
یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں نہیں پہ تو آپ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ اللہ میرے کو نہیں آپ فار ایگزامپل ایگزامپل کی کے بات بطور نہیں ہے, بتائیں فار نا میرے ایگزامپل کو کی بات نہیں ہے. لسن فار ایگزامپل کی اس وقت بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے, دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن, اینی سر آپ کریٹر, اینی ایتھیسٹ گاڈ. ہو جائیں, آئی اچھا ڈونٹ کیئر, ابھی وہ بات نہیں ہے, ابھی اس پہ بات کریں. پہلے یہ تو مان لینا ایڈم, پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے, پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے, پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا, اور پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے, اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے, پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آپ ایڈم بھائی جو ہے پریکٹسنگ کرسچن ہے وہ, تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے, مطلب جو گاڈ ٹھیک ہے وہ منوا لینا بھائی, پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. یہ بول دو, پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے, یہ نہیں, غلط یہ ہے. نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے, آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. دیکھو عبداللہ بھائی, یہ اس کو ضد کہتے ہیں. سنو عبداللہ بھائی پلیز سن لو نا میرے بھائی, پلیز سن لو نا, ہم آپ کو سن رہے نا. میں بول رہا ہوں کہ اس کو ضد کہتے ہیں ابھی, کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ, تالا لگا دیتا ہے, آپ کے عقل پہ تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو, یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد, میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ, کہ آپ جو ہے یہ ایک بات بعد میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں, پھر آگے چلیں گے ہم. میں ان کے ساتھ جانا یا تو چاہیں گے اس میں کو جاؤں گا, پروو کرو لیکن نا یہ کہ اس کا جو آرگیومنٹ ہے, یا دیکھو عبداللہ بھائی, یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے, یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے, اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ براہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. گایتری منتر سنا دیجیے. گایتری منتر آتا ہے آپ کو؟ ہاں گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہندو ہے بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے, یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو نہیں لیکن گوتر, نہیں جو گوتر پوچھ رہے ہیں, نہیں ایک منٹ رکو, ارے رکو نا یار, رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرے کو گوتر وتر تو پتا نہیں ہے, تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا یہ اس کے جیسا ہے کیا, جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی, ایسا ہے کیا کچھ؟ گوتر بتانے سے کیا بالکل ایسا نہیں, سیکٹ ہے, سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی, پریویسی کیسا؟ نہیں وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے, پاریک. اچھا ابھی میں گوگل کر لیا ٹائم لے کے, PAREEK پاریک. ہاں یہ گوگل کیا ہے انہوں نے. گوگل کیا اچھا بھائی گایتری منتر سنائیے, گایتری منتر. گایتری منتر سر میں کو سناؤں گایتری منتر؟ اگر آپ کو نہیں آپ بچی پھنس گئی, بچی ڈر گئی. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں فیک آئی ڈی پہ آیا ہوں تو آپ مانے, ویسا مانے آپ. اچھا چلے ہمارے واپس آتے ہیں اپنے مدعے پہ. وہ سوالوں کے جواب مل گئے سب کو, سب لوگوں کو پتا لگ گیا آپ کتنے بڑے ہندو تھے. اب لاجک والی بات پہ آ جائیں واپس, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, اگر آپ ایک لاجک کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو یونیورسلی یوز کریں نا آپ اس لاجک کو. نہیں میں یونیورسل یوز کروں گا, ابھی کروں گا. پہلے اس پہ اسلام کو بتا دیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ سے شروعات کیجیے, پھر اس لاجک کو یوز کریں. میں کروں گا, آپ اگر یہ لاجک, آپ اس لاجک کو یوز کر کے آپ ایتھیسٹ ہونے کی وجہ آپ ابھی بھی کیوں ریلیجن میں بلیو کر دیں. اچھا تو چلے میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 اقانین ہے, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ. سو بیسیکلی کوئی بھی فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ وہ تینوں اپنے ساتھ کمپلیٹ تھے, مکمل تھے, اپنی ہر پراپرٹی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے, فل سٹاپ اینڈ فائنل ایٹریبیوٹ سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کو دکھا سکتے تھے, کبھی بھی انہیں کریشن کی ضرورت نہیں تھی. ناؤ کم بیک ٹو اللہ. ناؤ میں نے آپ کو جواب دے دیا, اس کا اب اللہ پہ آتے ہیں. اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی عقل نہیں, اس کے ساتھ کوئی ٹرینیٹی کا کنسیپٹ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا بالکل. بھائی نہ آئے سمجھ, میں نے کب کہا کرسچینٹی ایکسپٹ کرو.
آپ نے بھائی ٹھیک ہے نا، نہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے، لیکن ابھی یہ جو فی الحال آپ کا جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام دے رہا ہے هو الاول والا، اس میں اس کی صفت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ illogical ثابت ہو رہا ہے، تو اس کو مانتی کیوں نہیں آپ؟ یا تو یہ کہو کہ یہ لاجیکل کیسے ہے، کب سے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، یا تو بول دو کہ بھائی لاجیکل illogical ہے تو بھی میری ضد ہے کہ میں اسلام کو ہی سچا مانوں گا، مسئلہ ختم، لوگوں کو آپ کی سوچ معلوم پڑ جائے گی. وہ تو ظاہر سی بات ہے، میرے لیے تو اسلامی حق ہے نا، چاہے illogical ہو، چاہے بڑی illogical، آپ کو لگ رہا ہے illogical، تو ثابت کرو نا کہ ہم illogical جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس کو جواب دیا ہی نہیں. میری بات سنیے، آپ ایک لاجک پٹکیں گے اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر کے، اپنی طرف سے اس کو. ارے تو آپ اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس کو لاجیکل ثابت تو کرو، آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی ہے. آپ کے حساب سے کیسے لاجیکل ہے یہ بتاؤ. دیکھیے ایک اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو گیپ کی باتیں جو ہیں، یہ ہمارے فائیو سینسز جو ہیں، ہمارے 5 سینسز، کہاں بات ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے. تو ارے اللہ نے بتایا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا. بات کر رہے ہیں لاجک پہ رہیں. ہاں تو لاجک کی تو بات مجھے بتائیں کہ یہ لاجک جو آپ کو ابھی سمجھائی ہے وہ بتائیں بس پلیز، وہ بتائیں مجھے اس کو پتہ لگنا ہے. لاجک پہ آپ نے کہا تھا اللہ پورا اترتا ہے، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا. اب مجھے لاجک بتا دیں گے کہ اس میں لاجک کیسے ہے. اللہ تو اپنے ایٹریبیوٹس میں انکمپلیٹ ہے، ہی نیڈز سم تھنگ. دیکھیے اللہ کو ضرورت ہے. ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ ضرورت سمجھتے ہیں؟ ضرورت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نیڈ. اف اینی گاڈ نیڈز سم تھنگ، اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ گاڈ. چاہے وہ بائبل کا خدا ہو، چاہے وہ ہندو کا خدا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا خدا ہو، وہ خدا نہیں ہے. فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. آپ کرسچن خداؤں کو منوا دیں کہ لاجک میں اس کے پاس کوئی نیڈ تھی، میں مان دوں گا وہ خدا نہیں ہے. مگر رائٹ ناؤ ہیئر جو لاجک میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے، اس لاجک میں اللہ کو نیڈ تھی ہیومن کی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نہیں، آپ ایک بات بتائیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک مخلوق بنانے کی، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جو ہیومنس جو مطلب ارتھ پہ جو رہ رہا ہے، انسان رہ رہا ہے، یہ پہلی مخلوق ہے؟ بس بہترین، ختم ہوگی گیم. جو کوئی نہ کوئی تو پہلی ہوگی نا. ایلین ہوں گے پہلے. وہ ایلین کو بنانے کے لیے بھی اللہ کو ضرورت تھی. بات ختم. سو بیسیکلی اللہ کو ضرورت تھی چاہے کوئی بھی مخلوق بنائے، کیونکہ اللہ اول ہے. اول مینس کہ جب وہ ہے تو کوئی اور نہیں ہے. اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. تو چونکہ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے، تو اللہ جس وقت اول تھا اور کوئی اور نہیں تھا، چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو جو اس نے پہلے بنائے تھے، تو اللہ کو بنانے کی ضرورت ہے. میری بات سنیے آپ. اچھا ایک منٹ. اچھا یار ایک منٹ رکو عبداللہ میرانی بھائی، میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. اچھا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے هو الاول والآخر، یہ جو آخر والی بات ہے یہ بھی کانٹرڈکشن ہے. کیسے بتاؤں ایڈم؟ جی سر. وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اولو کا جو تم نے تو اس کا پورا تیا پاچا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخر والا جو اسٹیٹمنٹ ہے هو الاول والآخر، اللہ آخر ہے، تو اللہ آخر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے، جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا. یہ میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتا ہے یہ چیزیں. میٹافوریکل ہو گیا. میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتی ہے. میٹافوریکل ایک انسان کہہ رہا ہے میں لاسٹ ہوں اور وہ لاسٹ ہے نہیں، اس کے ساتھ پورا گاؤں ہے. آپ ارے یار بھائی میرے، آپ بھی ایک انسان ہے، اور جو کریٹر ہے تو وہ اپنے کریٹر جو اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے، جیسے مان لیجیے اپنے انسانوں کی بات کریں تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں اننت ہوں، میری کوئی بگننگ نہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے. نہیں ہے نا، اینڈ نہیں ہے اس کا. You just destroyed Islam. You do realize that. آپ نے ابھی کے ابھی اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دوسرے بھائی کو کہہ رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو مت بولیں. دیکھیں میں ان لوگوں کو کیسے پھنساتا ہوں. آپ 5 منٹ میں آپ نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ کہیں گے اللہ اول نہیں ہے، آپ نے اسلام کا تیا پانچا کر دیا. آئیں چلتے ہیں شمشان گھاٹ اور اللہ کے جنازے کے اوپر جا کے فاتحہ خوانی کیسے آپ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کر دیے نہیں نٹ شیل میں آپ بتا دیں. آپ میرے کو آپ نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر رہا آپ نے؟ اگر اول نہیں ہے نا اللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی کوئی کریٹر ہے.
Because God has to be creator. اگر وہ God ہے تو God has to be first. تو خدا کو ہمیشہ پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ he is the creator. اگر کوئی بھی مخلوق God کے ساتھ موجود ہے تو وہ بھی کریٹرز میں سے ہے, کریٹر نہیں ہے. تخلیق کرنے والوں میں سے ہے, تخلیق کرنے والا نہیں ہے. ہر وہ چیز یار سنیں کان کو کھولیں, دماغ کو کھولیں, تھمز اپ پئیں اور سنیں. آپ کی اصل چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یہاں پہ اسلام ختم ہوتا ہے. سنیں اگر اللہ کے ساتھ اس وقت کوئی بھی اور تھا, کوئی بھی اور ایک بھی بندہ اور تھا, وہ خدا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ خدا ہے. اور اگر نہیں تھا تو ہی از دا اونلی کریٹر, وہ اکیلا کریٹر ہے, ورنہ اس کے ساتھ مزید کریٹرز ہیں. دس از دا لاجک ون آن ون آف اسلام. لہذا چونکہ اللہ اکیلا تھا وہاں پہ, لہذا اللہ میاں اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھے وداؤٹ ہیومنز یا وداؤٹ ہز تخلیق, کیونکہ وہ اپنی صفات کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. میری بات سنیے آپ. تو بھائی میرے ایک بات بتائیں آپ, یہ جو پلیٹ فارم آپ نے جو بنا رکھا ہے یہ پلیٹ فارم پھر اس کو یونیورسل پلیٹ فارم بنائے نا آپ اس کو. نہیں سر, ہمارا پلیٹ فارم صرف مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ ہم مسلمانوں کے ہم ایکس مسلمز ہیں. نہیں ایکس مسلم سے, لیکن آپ یہاں پہ اگر آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ نے اینٹی ہندو سننا ہے یا اینٹی کرسچن سننا ہے, دوسرے چینلز ہیں وہاں پہ جا کے سنیں. میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جو لاجک آپ آج اللہ تعالیٰ کا باہر ہو گیا, آؤٹ آف کورس چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ہاں وہی ہو گیا نا کہ ان کو نہیں, ان کو ایک جو ہے نا وہ بیساکھی چاہیے نا. آپ سوچ رہے کہ بھائی میں تو ایک پیر سے ابھی لنگڑا ہو چکا ہوں, تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پھر سے اوپر کھڑے ہونے کے لیے. نہیں یہ عادت ہے. آپ جو اپنے جو پلیٹ فارم بنا رکھا ہے یہاں پہ, آپ جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, ہاں یہاں پر آپ جو ون ڈے کھیلتے ہیں بھائی, نیٹ پریکٹس نہیں کھیلتے, ون ڈے کھیلتے ہیں. نیٹ پریکٹس کرتے ہیں آپ یہاں پہ, ایڈم بھائی خاص کر کے اسپیشلسٹ ہے اس میں. تو یہ نیٹ پریکٹس کے اندر کوئی بھی ٹریپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں, تو آپ مانتے ہو کہ آپ حل ہو جاتا ہے. نہیں آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. پرابلم یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں خود بھی کوئی اسلام کا جانکار نہیں ہو جاتا, لیکن جو نارملی جو لوگوں آتے ہیں یہاں پہ, وہ بیچارے وہ مسلمان رہتے ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز معلوم نہیں رہتی, اور وہ آپ کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے علماء کیوں نہیں آتے پھر؟ آپ کے علماء کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کے علماء کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کو دیتے ہو عبداللہ میرانی صاحب. یاد ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی جس میں مفتی ہمدرد جو اور سچ والا صاحب, بمدرد کو تو 12 بدری دیکھ رہے, اس کو تو وہاں جا کے میں نے رکھا ہے. وہ جب ویڈیو دکھا رہا نہیں تھا کہ قلعہ ٹھوکوں گا, وہ اتنا زبردست قلعہ ٹھکا ہے اس کے اندر کہ اب اس کو 12 بندے دیکھ رہے ہوتے جب وہ لائیو جاتا ہے. بس کر دے بمدرد کی, تو بم میں درد کر دیا میں نے, ختم ہو گیا بمدرد. کوئی اور بندہ لا, مفتی یاسر ندیم الواجدی. سن مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے میں اپنے پاس سے اس کو 1 لاکھ انڈین روپیز دوں گا اگر وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آ جائے میرے چینل پہ. 1 لاکھ انڈین روپیز اس کو دوں گا صرف 1 گھنٹے کے. کوئی بندہ نہیں ہوگا شاید جو 1 لاکھ انڈین روپیز 1 گھنٹے کے کمائے, میں اس کو دوں گا 1 لاکھ انڈین روپیز. چلیے آپ ایک کام کیجیے, آپ جو ہے روبرو کروڑ روپے دیتا ہوں. اس نے مجھے 1 کروڑ دیتا ہوں میں آپ کو. اس نے مجھے ابھی تو حکومت بھی آپ کی ہے, حکومت بھی تو آپ کی ہے, پیٹرونیج ملا ہوا ہے آپ کو. ارے بھائی سنیں میری بات. کسی بھی بندے نے مجھ سے وربل ڈیبیٹ کرنی ہے, ہینڈ جاب یا بلو جاب نہیں دینی, مجھے نہیں چاہیے روبرو, مجھے وربل ڈسکشن کرنی ہے. اچھا ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ. اچھا عبداللہ بھائی, آپ 1 کروڑ دینے کے لیے ریڈی ہے؟ جی چلیے. اچھا ایک کام کرو, فیس ٹو فیس کروانا ہے نا؟ کس سے کروانا ہے؟ فیس ٹو فیس کروانا ہے. کس سے کروانا ہے, کس کے ساتھ کروانا ہے؟ یہ وہ میں آپ کو کنسلٹ کر کے بتاتا ہوں. میں آپ اپنے ای میل ایڈریس سے, آپ کو بھی نہیں معلوم ہے. میری بات سنیے, یہ میرا پیسہ لگانا ہے کس گھوڑے, ایک منٹ رکو عبداللہ میرانی صاحب, کس گھوڑے پہ ان کو پیسہ لگانا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. اچھا عبداللہ میرانی صاحب یہ بتا دیجئے, 1 کروڑ میں جو 0 ہوتا ہے وہ 1 کے پہلے ہوتا ہے کہ 1 کے بعد ہوتا ہے؟
हाँ, और 1 इनके करोड़ करोड़ कौन से रुपए देने में। हैं? ये इंडोनेशियन रफिया अरे ना दे, इनसे पूछ ले 1 करोड़ इंडियन रुपीस अरे यार चाहिए। भाई अरे आप लोग तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे बढ़िया आप अर्निंग कर रहे हैं अच्छा बिना सुनो ना, किसी। अब्दुल्ला नहीं, मेरानी सुनिए साहब, ना, अब्दुल्ला, बढ़िया अर्निंग अरे कर रहे हैं आप रुको बैठ के यार, वहाँ पे। हाँ अरे हाँ बोलो। रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप बोलिए 1 बोलिए। करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। मौलाना कभी रेडी कर रहे? गुड। आप बोले आप अरे मैं रेडी आपका हूँ, 1 करोड़। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ हाँ आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इधर आप शो करो, स्क्रीन शेयर करके आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, शो करो, और उसके बाद मौलाना को रेडी करो, और उसके बाद फिजिकल डिबेट जो है मैं सेट करते हैं, यार भाई जो आलिम को ले, तू तो सुनो मुन्ना मेरी भाई बात जैसी बातें अरे करने लग गया यार, यार भाई। अरे मेरे भाई, मुन्ना भाई जैसी बात नहीं, तुम पागल लोग जैसी बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि हम सब चूतिया है। नहीं ये तो ये 1 तो आप करोड़ दे ब्रांड दूंगा। ये तो आप लेके बैठे हो ना, कहाँ लकब से देने के लिए तो कहाँ आप बैठे से हैं ना अब यहाँ पे। कहाँ भाई कहाँ से क्लीन हो लेके आए गया, कि 1 करोड़ रुपया दोगे? हाँ फिर उन्होंने कह दिया 1 हर करोड़ मामले दो, में झूठ। मैं फिजिकल डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ उन्होंने कह दिया फिजिकल देखिए डिबेट के लिए, चलो 1 करोड़ रुपया है क्या तुम्हारे पास, बताओ इधर, अकाउंट अरे अकाउंट आपको दिखाओ, 1 करोड़ नहीं रुपया नहीं 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 एक काम करेंगे, नहीं 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 एक बात है सुनिए क्या? आप। हाँ, अरे आपको ये प्रूव करने की मेरे को जरूरत की है, आप डिबेट भाई अच्छा कीजिए। मतलब ऐसी मान ले, आपने क्लेम किया मैं नहीं 1 नहीं 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 करोड़ नहीं देता कुछ हूँ। कुछ अरे भी यार आप फेंक बात तो दोगे तो सुनिए मान पूरी। लेने का, कुछ भी फेंक ये दोगे तो मान लेने का। नहीं नहीं आप एक काम करें, आप ये थर्ड पार्टी जो है कोई जिसपे कंसेंसस बन जाता है हाँ, भाई तो बस पैसे नहीं, रखवा देते हैं। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चुप करके सुने अब जरा, चुप करके सुने। आप 1 करोड़ की बात करें, ये बहुत कम कीमत है, इस कीमत में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस 1 को 10 करोड़ करें, और दुनिया के जिस जगह पे कहेंगे एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, जिसका कानून नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, लॉ नॉन मुस्लिम हो, कानून दो नॉन मुस्लिम हो, वहां पे आके मैं डिबेट करूंगा। 10 करोड़ होने चाहिए कम से कम इंडियन। अरे भाई तू 10 करोड़ बोल रहा है ना, मैं तू तो 1 1 करोड़ में करोड़ में भी तू रेडी कर हूँ। रहा है ना, मैं 10 में कर रहा हूँ ना हाँ, भाई। मैंने तो शक्ल, वो 1 मैंने करोड़, चेहरा रिवील भी तो नहीं नहीं करना है, नहीं तूने नहीं तो चेहरा रिवील कर सुनो दिया है, सुनो मैंने करना है, मैंने इमाम उसके भाई पैसे मैंने लेने आपको हैं। एक फोटो सेंड किया है, इमाम भाई को फोटो अरे सेंड किया है। 1 करोड़ इनके एक पास है सेकंड भी देख क्या लो। नहीं, वो भी तो देख ले पहले। भाई हम तो 10 नहीं करोड़ से दो कम में नहीं दो करेंगे दो भाई। अरे वाली यार दो, भाई दो मेरे ऑडियो वाली आपको होगी, आप मैं 74 आपको क्या कह रहा हूँ 75 कि या जो भी होगा। अभी इसमें कंसेंसस बना कंसेंसस क्या के चाहिए? थर्ड पार्टी के ऊपर एक कंसेंसस रख लेते, इस पे आप भी ट्रस्ट करें, हम भी क्यों थर्ड ट्रस्ट करें। पार्टी? अरे मियाँ क्यों बीवी आपको राजी भी क्या नहीं तो करेगा आप काजी? प्रूफ मांग रहे हैं ना मेरे से मैं 1 करोड़ रेडी हूँ रुपए ना, का। तो है नहीं क्या आप नहीं 1 आपके करोड़ का पास, प्रूफ कैसे मांग रहे मालूम हैं ना मेरे पड़ेगा? से हैं? अरे यार टाइम वेस्ट, आप हर बात पे आप जो है ना इधर अपने आप का अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हो अब्दुल्ला भाई। आपने, नहीं आपको मेरे को उससे हिंदुइज्म कोई की फर्क नहीं कोई पड़ता। नॉलेज नहीं। आप अरे इसी आप कोई यही अथॉरिटी सबसे थोड़ी बड़ा हो भाई। प्रॉब्लम, देखो नहीं नहीं आप एक कोई मिनट, अथॉरिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम का भी आपने पूरा आपने डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद की बेइज्जती हो रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लाइव में फर्क कितने नहीं लोग देख पड़ता, रहे हैं? लाइव हाँ, कितने देख रहे हैं बता दीजिए आप पहले इनको। 6,600 लोग देख रहे हैं रात के 2 बजे, और इनको जी जो है इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जब भी आपके पास 1 करोड़ रेडी हो जाएंगे आप ज्वाइन कर लेना। सही मैं में सही में यार, वैसे अच्छा पकड़ा आपने भाई। देखे हाँ, अब ये जो इतना लोग कहते हैं ना कि एडम तुम चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, फेस रिवील करो। देखो फेस रिवील पार्टी में मैंने कीमत लगा दी है 10 10 करोड़ करोड़ इंडियन रुपए, फेस रिवील पार्टी। मुंह दिखाई कितनी बड़ी कीमत। यार ये तो इमाम हर एक 700 की पर आ कीमत जाएगा। डिफरेंट होती है ना। मेरी कीमत 10 करोड़ है, मुंह दिखाएगी, मुंह दिखाएगी, लेकिन डिबेट के लिए, डिबेट के लिए। और डिबेट में जो कुछ करूंगा अगले बंदे का वो फिर देखिएगा। लेकिन लेकिन यार इतना बड़ा फेंकते क्यों है यार एडम, ये हमारे मोमिन भाई आके? भाई हम तो उतना ही फेंकते जितना हम दे सके। मैंने $500 की बात की थी, 1 लाख हमने इंडियन कभी रुपए नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा हम 1 करोड़ देंगे। हम, हमारी जितनी औकात है, पहले नहीं 10-20 कहते। हजार बोलते थे, अब बोलते हैं कि ठीक है मेरे तरफ से 50,000 और तेरे तरफ से 50,000, जितना दे सकते उतना ही बोलते हैं। ये इनके 1 करोड़ क्या, ये 1 करोड़ इनके इन्होंने जिनसे कर्ज वर्ज लिया रहेगा, अगर वो देख रहे तो इनके पीछे पड़ जाएंगे जाके। चला 1 करोड़ रख के हमारे से कर्ज क्यों ले रहा भाई तू? That is good. यार इनकी हाँ, वो जिंदगी में टैक्स इनकी टैक्स जिंदगी वालों में को इनको भेजो अपनी इनके गोलियां घर, निकलवानी पड़ेंगी। टैक्स वालों को भेजो इनके घर, ये 1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं।